السلام علیکم ناظرین، ڈی اوپینیو کے ایک اور شو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج میں بات کرنے والا ہوں عمران خان صاحب جو اس وقت جیل جن کو ہو گئی ہے ایک اسلام آباد کی ضلعی عدالت کی طرف سے توشہ خانہ کیس میں جو فیصلہ سنایا گیا ہے، تو اس وقت تحریک انصاف جو ہے وہ ایک دو راہے پر کھڑی نظر آتی ہے، خاص طور پر عمران خان صاحب کی پارٹی کو لیڈ کرنے کی قیادت اور صلاحیت کے حوالے سے۔ یعنی جب ان کی نااہلی اس وقت ہو جائے گی اور ہو چکی ہے بلکہ، اور جیل میں ان کو ایک طویل عرصہ قید رہنا پڑ سکتا ہے۔ یقیناً ان کے وکلاء اس حوالے سے کوشش کر رہے ہیں ریلیف لینے کی، سپریم کورٹ میں انہوں نے اپیل بھی دائر کی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ اتنی جلدی ریلیف بہرحال ملتا نہیں ہے۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سارے تناظر میں پارٹی جو آلریڈی ایک کرائسس کا شکار ہے، جس کے اوپر ایک کریک ڈاؤن کی کیفیت ہے ریاست کی طرف سے، تو عمران خان صاحب کے بعد پارٹی کو لیڈ کون کرے گا؟ اب یہ وہ سوال ہے جس کے اوپر بہت سے تجزیہ نگار جو ہیں وہ آپ کے سامنے بات رکھ رہے ہوں گے، اور ایک نیچرل چوائس کے طور پہ جو نام لیا جا رہا ہے یا جو نام سامنے آ رہا ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کا ہے، جو اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کے نمبر 2 کی حیثیت رکھتے تھے، اور ان کی گورنمنٹ کے اندر بھی وزیر خارجہ، جو کہ وزیر اعظم کے بعد سب سے اہم ترین عہدہ ہوتا ہے، اس پہ براجمان تھے، اور یقیناً ان کی ایک پارٹی کے اندر بہت بڑا قد کاٹ اور سیاسی حیثیت کے مالک بھی تھے۔ اور ابھی جب ہم خاص طور پہ اس 9 مئی کے واقعات کے بعد ان کی جو سیاسی رجحان ہے اس کا جائزہ لیں، تو وہ ان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جنہوں نے کم از کم پارٹی سے علیحدگی کا اعلان نہیں کیا، جن کے اوپر قید و بند کی صورتیں بھی آئیں، لیکن اس کے باوجود وہ بادی نظر میں ثابت قدم نظر آ رہی ہیں۔ کیا یہ پارٹی کی باغ دوڑ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے کر دی جائے گی؟ یہ وہ سوال ہے جس کے اوپر بات کی جانی چاہیے۔ میرا جو ذاتی اس بارے میں خیال ہے کہ یہ آئی تھنک یہ کہنا اس وقت بہت جلد ہوگا کہ پارٹی کی قیادت شاہ محمود قریشی صاحب کو مل جائے گی۔ ہو سکتا ہے ان کی اپنی خواہش بھی ہو، لیکن اس کے باوجود یہ اتنا آسان معلوم نہیں ہوتا۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب خود بھی ایک تذبذب اور ایک شک کی کیفیت کا شکار نظر آئے ہیں، خاص طور پر ان کی رہائی کے بعد۔ یعنی ہم نے دیکھا کہ ایک ریلیکٹنس نظر آ رہی تھی ملاقات کے اندر بھی، وہ گرم جوشی والی کیفیت نہیں تھی، اور شاہ محمود قریشی نے بھی جو 9 مئی کے واقعات سے اس سے اعلان تعلق کی کا اظہار کیا، اور اس سے پہلے بھی اپنا رویہ کافی محتاط رکھے ہوئے تھے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے یہ میرا تجزیہ ہے، کوئی اس کے حوالے سے میرے پاس کوئی ایسی آبزرویشن یا ثبوت نہیں ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید وہ 100% شور نہ ہو قریشی صاحب کے حوالے سے۔ اور قریشی صاحب کے حوالے سے یہ سے پہلے بھی یہ باتیں کی جاتی رہی ہیں کہ وہ مقتدر حلقوں کے بھی قریب رہے ہیں، اور عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں اور کسی حد تک اس چیز سے ناخوش بھی رہے ہوں شاید، کہ جب پارٹی نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے تو شاہ محمود قریشی صاحب کیوں اس پوزیشن سے ایک پیرالل پوزیشن پر کام کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے، جو ایک اور فیکٹر ہے جو شاید بہت سے تجزیہ نگاروں کے سامنے نہ ہو، یا اگر ہے بھی تو اس کو اس انداز میں سامنے نہیں لایا گیا، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی صاحب کا جو رول ہے وہ پارٹی کے اندر اہمیت اختیار کرتا نظر آ رہا ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ممکن ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی پارٹی چیئرمین شپ چھوڑنے کے بعد پارٹی کو لیڈ کرتی نظر آئیں، اور اس مفروضے کو جو تقویت دیتے ہیں کچھ مزید دلائل، ان میں سے یہ ہے کہ جیسے کہ عمران خان صاحب سے پہلے بھی جن پارٹیز پر مشکل وقت آیا ہے، فار ایگزامپل میاں نواز شریف صاحب پہ جب 1998 میں ان کی حکومت کو جو ہے چلتا کیا گیا مشرف کے مارشل لاء کے دور میں، تو اس وقت ان کی پارٹی جو تھی وہ شدید قسم کے کریک ڈاؤن کا شکار تھی۔ میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ اسی جیل میں اٹک جیل میں بند کر دیا گیا تھا، اور ان کے بھائی کو بھی یقیناً جیل ہو چکی تھی، اور پوری پارٹی جو قیادت تھی وہ جیلوں میں تھی، اور باقی جو کارکنان تھے وہ شدید قسم کے کریک ڈاؤن کا شکار تھے فوجی حکومت کی طرف سے۔ تو اس وقت جو نیچرل لیڈرشپ یا جو پارٹی کو سنبھالا دینے والے لوگ تھے، ان میں جو سب سے توانا آواز سامنے آئی تھی وہ میاں نواز شریف کے خود اپنے گھر سے ان کی اہلیہ مرحومہ جو ہیں کلثوم نواز صاحبہ، انہوں نے ایک طرح سے پارٹی کو سنبھالا، اور کافی حد تک انہوں نے کارکنان کو اور پارٹی کو متحد رکھنے کی کوشش کی۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ان کی اہلیہ جو تھی نصرت بھٹو، انہوں نے کوشش کی، پھر بے نظیر خود بھی میدان میں آ گئی، اور جب ظاہری بات ہے اس پوری فیملی کے اوپر بھی ایک طرح سے سیاسی جبر کا شکار رہی ہیں، تو اس کے اندر بھی ہمیں متبادل قیادت فیملی کے اندر سے ہی ابھرتی نظر آ رہی ہے۔
یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آپ اس کو اچھا سمجھیں یا برا، لیکن یہ بہرحال ایک بڑا اہم عنصر ہے کہ جو وفاداری ہے وہ پارٹی قائد کے ساتھ سیاسی کارکن جو ہیں ان کی وفاداری اکثر مشکوک ٹھہرتی ہے، یا ان کو موقع اس طرح سے نہیں دیا جاتا، اور جب بھی کسی مین لیڈرشپ پوزیشن کے اوپر کسی کی نظر انتخاب ٹھہرتی ہے تو وہ اپنی فیملی میں سے ہی کوئی نمائندہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں جو ایک نیچرل لیڈرشپ کی کیپیسٹی نظر آتی ہے، اور جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان کو بھی یہ رول دیا جا سکتا ہے تو وہ بشرا بی بی کا رول ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب بشرا بی بی کا جب رول کی ہم بات کریں گے تو اس حوالے سے یہ بھی چیز سامنے رہنی چاہیے کہ بشرا بی بی کا اپنا رول بھی اس وقت کچھ کم تنازعات کا شکار نہیں ہے، یعنی کہ بعض تجزیہ نگار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی سرپرائز بشرا بی بی کی طرف سے بھی خان صاحب کو مل سکتا ہے، لیکن دیٹ از یٹ ٹو سی کہ بھی ہمیں اس کے اوپر مزید مفروضے نہیں گھڑے جا سکتے۔ جو اصل چیز ہے جس کے اوپر بات میرے خیال میں مزید گہرائی سے ہوتی نظر آ سکتی ہے، وہ یہ کہ بشرا بی بی خود کرپشن کے جو چارجز ہیں ان کے اوپر موجود ہیں، اور اس سے پہلے جو کیس تھا القادر یونیورسٹی کا نیب کے اندر، تو اس کے اوپر بشرا بی بی نامزد ہیں، اور اگر وہ انکوائری کسی حتمی نتیجے تک پہنچتی ہے اور اس کے اوپر چلان وغیرہ جو ہوتا ہے تو چارجز وغیرہ لگتے ہیں، تو اس صورت میں بشرا بی بی کو خود بھی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑ سکتی ہیں۔ تو اگین پھر وہی شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہی سامنے متبادل قیادت کے طور پہ نظر آتے ہیں، لیکن پھر وہی سوال ہے کہ کیا ایک پارٹی گھر سے باہر اگر کسی بندے کو یہ قیادت دی جائے تو اس صورت میں کیا پارٹی متحد رہ پائے گی یا نہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ بالفرض محال اگر اس کیس سے ان کو چھٹکارا مل بھی جاتا ہے، ریلیف مل بھی جاتا ہے سپریم کورٹ کے اندر، ان کی اپیل منظور بھی ہو جاتی ہے، تو اس کے علاوہ بھی ان کے اوپر کچھ ایسے کیسز ہیں جو کافی سنگین نوعیت کے ہیں۔ یہ القادر یونیورسٹی کا ہی کیس اگر سامنے رکھیں تو اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ مشکلات کا شکار نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ان کی جو مبینہ بیٹی کا ایک کیس ہے وہ بھی ابھی تک مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، اور اسی طرح پھر عدت کے دوران نکاح کا کیس ہے، اور مزید کچھ بے ضابطگیاں ہیں اس کے حوالے سے ان کے اوپر کیسز ہیں، الیکشن کمیشن کے اندر مزید کیسز چل رہے ہیں۔ تو ان تمام صورتحال کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو عمران خان صاحب کی مشکلات فوری طور پر ختم نظر آ نہیں رہی ہیں، یعنی اگر وہ اس کیس سے چھٹکارا حاصل کر بھی لیں، وقتی طور پہ باہر آ بھی جائیں، تو عین ممکن ہے کہ ان کو کسی اور کیس کے اندر بھی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ تو یقیناً اس صورت میں یہ سوال بار بار ابھر کے سامنے آئے گا، اور عمران خان صاحب کو خود یقیناً اس سوال کا جواب معلوم ہوگا کہ ان کے بعد پارٹی کی قیادت کون سنبھالے گا۔ میری رائے اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو شاہ محمود قریشی صاحب وقتی ارینجمنٹ تو ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو دورس یا دیرپا ارینجمنٹ کی بات کریں تو شاید شاہ محمود قریشی ان کی فرسٹ چوائس نہیں ہوں گے۔ ضرور بتائیے گا آپ کو یہ اوپینین کیسی لگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ نے کے بعد۔